میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. تذکرہ کریے آپ زیادہ جی تو مہربانی ہوگی. جی بات کا جو عنوان ہے جی اسی کے تعلق سے اسی کے تعلق سے تو کر رہے ہیں نا. ہاں بس نہیں دوسرے باتیں وغیرہ آ رہے تھے. نہیں ایسا ہے بھائی اب ہمارے ہمارے ناظرین مولانا بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہے. میری گزارش ہے کہ آپ اسی عنوان پر ضرور بولنے کا موقع ہے. بالکل ہماری اب کیا ذمہ داری ہے اس کے بعد سے جی وہ بھی آپ مسلمانوں کی کیا ذمہ داری رہیں گے آئندہ جی اس کے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں جی وہ بھی تھوڑا آپ تفصیلی روشنی ڈالیے. ضرور. میں الیاس شمسی صاحب سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی کے ریکویسٹ پر آپ پھر سے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے فیوچر میں اس میں کیا کرنا چاہیے وہ روشنی ڈالیے آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو لاہ عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں کے اور بالخصوص مسلم عورتوں کے کیسز کورٹس میں پینڈنگ ہے وہ سب سے پہلے اپنے کیسز وڈرا کر لیں. اور اگر وہ انصاف بھی چاہتے ہیں تو ہر ایک مسجد کے اندر یا پھر ہر علاقے کے اندر شرعی عدالتیں ہیں اور علماء اکرام موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر قابل لوگوں کا فقدان ہے. قابل لوگ موجود ہیں, ان کے یہاں اپنے مسئلے حل کر لیں. میں نے تو یہاں تک بات سنی ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی پنچ میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, 10 لوگ دستخط کرتے ہیں تو 100 روپے کے بانڈ پیپر پہ وہی فیصلہ کورٹ کی طرف سے ایکسپٹ کیا جاتا ہے. جب اس ملک کے اندر آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنے مسئلے اپنے یہاں پنچ میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کی تصدیق کورٹ کر دیتا ہے, تو اس کے بعد بھی لاکھوں روپے لگا کر وکیلوں کے پاس جا کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے فیملی کورٹس میں جا کر دیکھ کر کہ جب ایک فیملی کورٹ کے اندر ایک لڑکی شوہر کے خلاف کیس ڈالتی ہے تو جس دن کیس ڈالا جاتا ہے پورے محلے والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے گھر والے ساتھ ہوتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد بابا کو اپنا کاروبار یاد آ جاتا, نوکری یاد آ جاتی, بابا چھوڑ دیتے, اماں کے ساتھ جاتے, پھر تھوڑے دن کے بعد اماں کو پیروں میں جوائنٹ پینا شروع ہو جاتے, پھر اماں نہیں جاتے, پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد بہن جاتی, پھر تھوڑے دن کے بعد بھائی گاڑی پہ چھوڑتا. آخر میں کون بچ جاتا بولے تو وہ غیر مسلم وکیل بچ جاتا جو کیس ڈالی تو لڑکی کے ساتھ, جو شوہر کے خلاف کیس ڈالتی وہ وکیل کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لیتی. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی مجھے چیلنج کرتا ہے تو میں لے جا کر ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نریندر مودی کے ذریعے ہم کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. واہ جی, الیاس شمسی صاحب کی یہ اپنی پرسنل رائے تھی, مجھے بھی پسند آئی. اب اسے عوام کس طرح لیتی ہے یہ اس پر تو میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. ہلو صاحب ہمارا ہو گیا تھا, میں سول کوڈ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ہاں عمران صاحب بالکل پوچھیے, بالکل پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہوں آر ایس ایس گوری کے 2 بچے نہیں, ہندو بھی 4 بچے. اچھا آر ایس ایس بھی چاہتی ہے کیا شریعہ قانون 2 بچے ہندو مذہب میں, تو آر ایس ایس گوری ہندوؤں میں 4-5 بچے پیدا کرتے. جو موہن بھگوت کا کچھ اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا میں, تو اس کا مطلب آر ایس ایس سول کوڈ نہیں چاہتی. وعلیکم السلام. عمران صاحب کا بہت اچھا چپتا ہوا سوال آر ایس ایس کے لیے. الیاس صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھیے کہ راجا دشرتھ کے کتنے بیویاں تھے. راجا دشرتھ کے کچھ 4 بیویاں تھے, ان میں سے ایک رام پیدا ہوئے. اب اگر رام کو مانتے ہیں تو پھر ان کے پپا کو کئی کو نہیں مانتے. جب آپ کے مذہب کی بنیادیں 4 شادیوں پہ ٹکی ہوئی ہے, اب آپ ہندو بھائیوں سے پوچھیے کہ کرشن بھگوان کے کتنے تھے. اب وہ فوٹو تو بالکل اتنی وائرل ہوتی ہے کہ بیچارے جو ہے کئیوں کے کپڑے چھپا دیتے تھے, بالکل جو ہے رومیو ٹائپ تھے. اب آپ ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں. بھئی ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے, ہمارے 4 کو بنیاد مت بناؤ. ہم جب سوال کرنے بیٹھیں گے تو آپ منہ نہیں دکھا پاؤ گے. جی بہرحال عمران صاحب کے سوال کا جواب الیاس شمسی صاحب نے کافی کھلے الفاظ میں دیا تھا, چاہے وہ شاید یہ ان کی پرسنل رائے ہے, ہز پرسنل اوپینین. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی آر کے سنگھ بول رہا ہوں یو پی سے. یو پی سے آر کے سنگھ صاحب. جی جی. آپ یہاں رہتے ہیں حیدرآباد میں؟ آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں آپ کا. اچھا, کہاں سے بات کر رہے ہیں سنگھ صاحب؟ میں برطان میں تو حیدرآباد میں ہی. اچھا جی, میں علاقہ پوچھ رہا ہوں, کس علاقے سے بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا نام بندی. اچھا بتائیے سنگھ صاحب کیا بدلا ہے؟ میں جس آپ کا مظاہرہ سن رہا ہوں, یہ جو آپ جس مظاہرے پہ بات کر رہے ہیں اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو
अरे ये जो आपका हिंदू कोड बिल अभी आया और इस पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर रहे हैं हम। हाँ सिविल सिविल कोड, वो हिंदू कोड बोल रहा, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप बताइए आपकी राय सिंह साहब, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसमें मैं एक नंबर दे रहा हूँ, एक ग्रुप है 9450 9450 22 9450 22 1021 जी। ये बामन मेसराम साहब से बहुजन मुक्त पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हिंदू होकर के भी पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू सभी जी। जो दलित और उपेक्षित हैं वो जी। पूरी तरह इस सत्ता से पीड़ित हैं। अच्छा जी 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 जी। ये डिटेल में आपको जिस नंबर में दिया अमित कुमार वर्मा, ये आपको पूरा ग्रुप में जोड़ करके आपको पूरा डिटेल दे देंगे अपनी मतलब पीड़ित को दर्ज जो। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पीड़ित है दलित भाई, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, ये 9450 एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बोल दीजिए। जैसे आपका बौद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, इनको ले रहे हैं, उसी तरह हिंदू में 85% लोग हैं, ये हिंदू व्यवस्था से बहुत पीड़ित हैं, जिनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। ओके ओके, मैं समझ गया। बिल्कुल सिंह साहब, हम जरूर हमारे दलित भाई और जितने इस प्रॉब्लम में पीड़ित है उन सबको अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलियास शमशी साहब से कि इस बारे में कहे और डिटेल दिए। हम जरूर आपने जो नंबर दिया है अमित कुमार साहब, अमित कुमार वर्मा साहब से हम जरूर वो बता दीजिएगा कि आर के सिंह ने नंबर दिया है, तो वो पूरा फिर डिटेल आप डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इलियास साहब, हमारे आर के सिंह भाई नामपल्ली से यूपी के रहने वाले, एक नंबर भी दिया है, इनसे बात करने के लिए कह रहे हैं। देखिए आप, एक नया सामने आया है, इससे कौन पीड़ित है, दलित भाई भी हमारे पीड़ित है, किस तरह मुतासिर है, ये चल रहा है। देखिए आप, ये खासियत है अवाम का रिस्पांस जो आता है, व्हाट्सएप चैनल जो काम कर रहा है अवेयरनेस का। देखिए आप, इस डिस्कशन में हमारे आर के सिंह साहब नामपल्ली से सुने, हमारे यहाँ कॉल किया, बात किए और अवाम में एक नया इशू रख दिया कि आप ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, कौन कौन पीड़ित है इस चीज से। नई बात आ गई। अब कहिए हमारे चाहने वाले, क्या हमारा चैनल वेब चैनल है या अवामी चैनल है, ये सवाल करते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। जी भाई, मुझे व्हाट्सएप चैनल, मैं व्हाट्सएप चैनल पे लाइव में आप बात कर रहे हैं, शायद कुरैशी बोल रहा हूँ। शायद भाई, मुझे एक सवाल था। शायद भाई बोलिए। ये सिविल कोड तो अप्लाई न करो बोल रहे जी जी। अपने मुसलमान भाई कुछ ऐसे है कि अपने बहनों को, अपने बीवियों को इतना बुरा मार रहे हैं, जोश कर रहे हैं, फिर टल्ला खुल्ला करके दूसरे के साथ क्या कर ले रहे हैं। तो अपन कोर्ट में मुदाखलत नहीं करे तो इसमें कहाँ जाके मुदाखलत करना। हाजी साहब के अगर गए तो सही रिप्लाई नहीं दे रहे, भाई इसका सही रिप्लाई मैं इलियास शमशी साहब से सुनना चाहूंगा, मैं खुद भी। सुनिए। मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मारते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, सब करते हैं। तो उसके लिए हमारी मस्जिदें मौजूद हैं। मस्जिदों का हमारा जो निज़ाम है, आज मुसलमानों ने मस्जिदों के निज़ाम को एक सर से मुस्तरद कर दिया है। मस्जिदें ही हमारे मदरसा है। आज की तारीख में भी आप मस्जिद नबवी में देख लीजिए, वहाँ दर्स लगता है। मस्जिदों में ही हमारे मसाइल हल होते हैं, मस्जिदों के अंदर ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मस्जिद के जो इमाम साहब है, जिसे हमने 2 रकात का इमाम बनाकर रख दिया है, उस मस्जिद की कमेटी को हमने सिर्फ चंदा जमा करने की कमेटी बना के रख दिया है। उन तमाम की जिम्मेदारी है। मैं इसकी एक छोटी आपको मिसाल देता हूं कि एहतिकाफ जो बैठते हैं, एहतिकाफ के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि मोहल्ले की तरफ से अगर कम से कम एक आदमी भी बैठता है तो सारे मोहल्ले की बलाएं टल जाती है। क्यों बैठना पड़ता है एक आदमी को? वो एक आदमी को बैठना इसलिए पड़ता है क्योंकि सारे मोहल्ले की बलाएं टलती है। उसी तरह मस्जिद के अंदर ही तमाम मसाइल हल करना है आपको। हमने मस्जिदों को छोड़ के पुलिस स्टेशन और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसका नतीजा है कि आज हम पिट रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, वहां जाना छोड़िए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। 2:45 बजे जोहर की नमाज के बाद मस्जिद को लॉक मत करिए। अब तो कैमरे आ गए, नल के टूटियां भी चोरी नहीं हो रहे। मस्जिदों को आप 24 घंटे आबाद रखिए, खुद ब खुद मसले हल होंगे आपके। चलिए, बहुत अच्छी। इलियास शमशी साहब थोड़ा एग्रेसिव वे में समझा रहे हैं। खैर, मैं खुद भी चाहता हूं कि आवाम में इसी तरह से मैसेज जाना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है वो पता चले। हेलो हेलो
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد بھائی میں رام نگر سے بات کر رہی ہوں. جی جی بولیے, لاسٹ کال آج آپ کا ہی ہے, بتائیے. جی میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں جی شاہد بھائی, جی جو اپنے شریعت محمدی میں دخل نہیں دینا صحیح بات ہے. مسلمانوں کو اگر ایک چیز کے اوپر اگر وہ لوگ وہ ہو گئے قائم ہو گئے تو اپنے کو راضی ہونا پڑتا. جی آپ جی جی لیکن جو لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسی کے اوپر آپ کے شمسی صاحب کون ہیں, جی ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں پوچھیے کہ پوچھیے. جی لڑکیوں آپ کو جو قاضیاں جو پیپر بھیج رہے ہیں طلاق کا, جی طلاق کے بیان بن کے بھیج دے رہے ہیں, پھر نکاح کرنے کی گنجائش ہے بغیر بیوی کے جو طلاق دے رہا, تو اس کو جب ہم مسجد میں جا کے پوچھے کہ دیکھیے صدر صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو دیکھیے آپ پولیس اسٹیشن کو جائیے, دیکھیے آپ کورٹ کو جائیے, بول کے ایسا بول رہے, تو پھر آپ جائیں گے کہ میں یہاں تک کہ حج ہاؤس کو بھی گئی, تو حج ہاؤس میں کیا بولے, کوئی کمیٹی ہوتی ہماری تعمیر ملت, کچھ وہاں پہ جائیے, انہوں ایسا بول دیا, انہوں ایسا بول دیا, تو عورت کیا کریں گی؟ آخر مینٹیننس کے اس کو ڈالنا لازم ہے, پھر بھی وہ حرام زادے نہیں دے رہے, تو قاضیوں کے اوپر زور ڈالیے, بولیے آپ ان کو. جی 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 کو چاہیے کہ کیوں طلاق اگر بیوی کو چاہیے تو دونوں کو بٹھا کے کانفلکٹ کرنا کیا قاضی کا کام نہیں ہے یہ؟ بالکل ہے, بالکل. جی تو پھر قاضی جو ہے سو پیپر بچیوں کو پوسٹ کے ذریعے بھیج دے رہا, تو بچی کیا بول رہی ہے اور کیا بول رہا قاضی کہ دیکھیے جو ہے سو طلاق اگر شوہر دے دیا تو بیوی کو ضرور ایکسپٹ کرنا پڑتا, وہ کیوں بول رہے انہوں. تو یہ کیسا اسلام ہے, یہ کون سا طریقہ بتایا, یہ کیا ہمارے جی 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 سن لیجیے. جی اب آپ کے سوال کا جواب میں چاہوں گا کہ الیاس شمسی صاحب ڈیٹیل میں دیجئے, کیونکہ یہ ہو رہا ہے, اسے کوئی ڈینا ہی نہیں کر سکتا. آج کل ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے, آج کل ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان بھائی جس کی وجہ سے ہماری بہنوں کو تکلیف ہے. حقیقت ہے, میں تو ڈینا ہی نہیں کروں گا, لیکن اس کا جواب, آپ کے سوال کا جواب بھی میں سننا چاہوں گا الیاس شمسی صاحب سے. سنیے. میری بہن, آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آپ کی اپنی دل کی تکلیف ہے اور مجھے مکمل ہمدردی ہے, اور ایسے کئی واقعات سے میں خود بذات خود گزرتا ہوں اور ایسے کئی کیسز سے میں گزرتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو کہا کہ یہ کیسا اسلام ہے, اسلام کو ملامت مت کیجیے, اسلام تو بہت اچھا ہے. اسلام انشاءاللہ تعالی قیامت تک باقی رہے گا, اور اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہترین اصول ہے. اب رہی بات یہ قاضیوں کی, دیکھیے جب کوئی چیز خدمت سے بدل کر, خدمت کی شکل بدل کر تجارت میں آ جاتی ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. دین اسلام خدمت ہے, مجھے اپنے لیے نہیں جینا ہے, مجھے اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی جینا ہے. قاضیوں کا کام یہ تھا کہ قاضیوں کو اتنا بڑا منصب دیا گیا کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے, اس کے بجائے قاضی معمولی جو ہے کھجور کی چکر میں 1100-1200 کا جو ہے ملازم بنتے رہ گیا. بےحد معافی چاہتا ہوں میں, اور وقف بورڈ میں بھی میرا آنا جانا ہے, وقف بورڈ کے کئی آفیسروں سے میرے اپنے تعلقات ہیں, لیکن جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے, نوکر ہوتا ہے, اور نوکر کی اپنی ذہنی سطح ہوتی ہے کہ وہ وہیں تک سوچتا ہے جہاں تک اسے سوچنے کی اجازت دی گئی ہو. لہذا یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے قاضی نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ ایک لال اور ہری کتاب کے یعنی جو نکاح نامہ کی جو کاپی ہوتی ہے اس کے ہی قاضی سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ خامیاں ہیں. اب یہ تو لاٹھی پڑی ہے یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ, انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کیجئے کہ جتنا کچرا ہے یہ کچرا صاف ہو جائے گا, اس بہانے کچرا صاف ہو جائے گا, بے فکر رہیے. یہ جو آزمائش ہے, کل میرے جمعے کے خطبے میں بھی میں نے یہ بات کی کہ اللہ کا نظام ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, اور آزمائش میں جتنے چور اچکے جتنا کچرا ہوتا ہے سب صاف ہو جاتا ہے, اور حقیقی جو خدمت گزار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میدان میں آئیں گے. اور ہم لوگ بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے سینٹرز کا قیام عمل میں لائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں ٹولی چوکی علاقے میں ہمارے سینٹر کا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. قرآن کی روح سے جو ہے ٹائم ملتا ہے, اس کے لیے بستر الگ کرنا پڑتا ہے, تنبیہ کرنی پڑتی ہے, ترتیب دی گئی ہے. یہ جو ایک نشست میں جو طلاق کا جو بہانہ بنایا گیا ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اسے بہت ہی اچھے انداز میں حل کیا جا سکتا ہے. اسے بنیاد بنا کر اسلام کو بدنام ہونے کے بچانے کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, اور ہم سب کی ہے. چلیے, یہ انکر پروگرام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں الیاس شمسی صاحب نے جو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے حقیقت کیا ہے یونیفارم سول کوڈ کی, آج کا کیا ماحول ہے, کیا ہو رہا ہے, اس پر کافی ڈیٹیل گفتگو ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھے انداز میں ہوئی ہے, عوام تک یہ بات ضرور جائے گی. اور میں آخر میں گزارش کرتا ہوں ہمارے چاہنے والے اگر دیکھ رہے ہوں, جو لوگ فیک کمپلینٹس ڈیلی ہمارے خلاف کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, ہمارا کوئی چینل نہیں ہے, شاید قریشی کی کوئی ہستی نہیں ہے, حقیقت میں میری کوئی ہستی نہیں ہے, لیکن
21 साल से जर्नलिज्म के प्रोफेशन में शहर में काम कर रहा हूं, नेशनल चैनल्स में काम किया हूं। सभी जानते हैं, ऑफिसर्स जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं वो भी जानते हैं। फिर भी किसी के दबाव में आके गोरे पेपर को काला करके लिख के कंप्लेंट डालना है, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, करिए। लेकिन आज ऐसा वक्त है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर मुसलमान की टांग खींचने में लगेगा तो उधर मरकज की बीजेपी हुकूमत आपकी टांग जरूर खींचेगी। ये याद रखिए और अपने हरकतें छोड़िए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, सूद के पैसे नहीं खा रहे, शराब नहीं पी रहे, आराम की कमाई नहीं खा रहे, एक साफ सुथरा रियल जर्नलिज्म जो होता है वो कर रहे हैं। हमें करने दीजिए हमारा काम, इसके बाद आपकी मर्जी, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आज के लिए मुझे और शाहिद कुरैशी को और इलियास शमसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।